بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 173 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو ہے وہ ایٹم کی تقسیم کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، قرآن کے سائنسی معجزات کا بیان چل رہا تھا، اس میں دو چیزوں کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، وحدت کائنات اور تخلیق کائنات کے حوالے سے۔ آج ایٹم کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ 10ویں صدی عیسوی تک یہ نظریہ جو ہے وہ عام تھا کہ ایٹم ہی وہ سب سے چھوٹا جز ہے جو کسی عنصر میں پایا جاتا ہے اور ناقابل تجزی ہے، یعنی اس کے حصے نہیں کیا جا سکتے، اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ ناقابل تجزی ہے، کیونکہ وہ ایسا جز ہے جس کی تقسیم ممکن نہیں ہے۔ اور اس نظریے پر جو ہے وہ کئی صدیاں جو ہے وہ گزر گئیں۔ پھر گزشتہ کچھ سالوں سے سائنسدانوں نے اپنی دلچسپیوں کا اور اپنی توجہات کو اس پیچیدہ مسئلے کی طرف جو ہے وہ موڑا، تو ان کے لیے اس کی تجزی ممکن ہو گئی اور وہ اس کی تجزی اور تقسیم کو سمجھ گئے، اور انہیں علم ہوا کہ ایٹم ان ذیلی باریک اجزاء پر مشتمل ہے، جیسے کہ پروٹان ہے، نیوٹران ہے، الیکٹران ہے۔ یہ 3 ذیلی اجزاء ہیں ایٹم کے، ان پر وہ مشتمل ہے۔ جب انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان 3 اجزاء پر تقسیم کیا تو ان کے لیے ایٹم بم بنانا اور ہائیڈروجن بم بنانا جو ہے وہ ممکن ہو گیا۔ اور جب بموں کا بے دریغ استعمال ہوا تو ہم قیامت کی اس گھڑی سے اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اسی جو ہے وہ اس ایٹم کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں وہ جو ہے وہ اس کی طرح خبر ہے، آپ اگر غور کریں، وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز بڑی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین ہے، یعنی کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ہی جو ہے اس سے کوئی بڑی ہے نہ چھوٹی ہے، تو ذرے کا، ایٹم کا جو ہے وہ یہاں سے ہمیں خبر مل گئی۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو قرآن آیت کے اندر جو ہے وَلَا مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ۔ اصغر جو فرمایا، یہ اصغر کا جو لفظ ہے، یہ ایٹم کی تقسیم کے امکان پر جو ہے وہ واضح صراحت ہے، اس کے اندر تصریح موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا فِي السَّمَاء جو فرمایا، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ زمینی ایٹموں کے خواص بھی سورج، ستاروں، سیاروں میں موجود جو ایٹم ہیں ان کے خواص جیسے ہیں۔ لہذا جس طرح زمینی ایٹموں کی خاصیتیں ہیں، اس طرح جس طرح آسمانی ایٹموں کی خصوصیات ہیں، اسی طرح زمینی ایٹموں کی بھی خصوصیات ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم کے خواص کو کسی سائنسدان یا ماہر فلکیات سے پڑھا تھا کہ ان کے لیے یہ ایٹم کی تقسیم اور زمین و آسمان کے اس کے خواص کو جاننا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے، آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، چاہے جائے کہ کسی ماہر سائنسدان یا ماہر فلکیات کے سامنے جو ہے وہ ایٹم کے خواص کو پڑھا ہو اور اس کی جو ہے وہ ایٹم کی تقسیم جو ہے وہ اس کو جاننا ان کے لیے ممکن ہو۔ تو جب یہ نہیں ہے تو یہ قرآن کے وحی الہی ہونے پر مضبوط دلیل ہے کہ ایٹم کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے اس کے بارے میں، جبکہ یہ ایسی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ امی تھے، انہوں نے کسی سے کوئی نہیں پڑھا تھا، نہ ہی وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو یہ اس کے وحی الہی ہونے پر واضح اور صریح دلیل ہے۔ ثالثاً تقسیم الذرة ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر أن الذرة هي أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصر وأنها غير قابلة للتجزئة لأن الجزء الذي لا يتجزأ
وقد مضت قرون على هذا الاعتقاد ومنذ عشرات السنين الماضية حول العلماء اهتمامهم إلى مشكلة الذرة فأمكنهم تجزئتها وتقسيمها وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق الآتية: الأول البروتون، الثاني النيوترون، الثالث الإلكترون. وبواسطة هذه التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية ونعوذ بالله من قيام الساعة ومن شر إبليس اللعين. استمع إلى قوله تعالى عند الإخبار عن الذرة: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكلمة أصغر من الذرة في الآية القرآنية تصريح جلي بإمكان تجزئتها، وفي قوله ولا في السماء بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب. فهل درس محمد صلى الله عليه وسلم خواص الذرة وأمكنه تجزئتها والوقوف على خواصها في الأرض والسماء؟ إنها لدليل قوي على أن القرآن وحي إلهي. تیسری چیز جو ہے وہ ایٹم کی تقسیم ہے. سائنسی معجزات میں سے، قرآن کے سائنسی معجزات میں سے ایٹم کی تقسیم ہے. 19ویں صدی عیسوی تک یہ اعتقاد و نظریہ چھایا رہا کہ ذرہ ایٹم ہی وہ سب سے چھوٹا جز ہے جس کا کسی عنصر میں پایا جانا ممکن ہے، نیز وہ ناقابل تجزی ہے. لأنها الجزء الذي لا يتجزأ، کیونکہ وہ ایسا جز ہے جس کی تقسیم لا يتجزأ، جس کی تقسیم ممکن نہیں. اور اس نظریے پر کئی صدیاں بیت گئیں. ومنذ عشرات السنین الماضیہ، اور گزشتہ 10 سالوں سے سائنسدانوں نے اپنی دلچسپیوں اور توجہات کو ایٹم کے پیچیدہ مسئلے کی طرف موڑا تو ان کے لیے اس کی تجزی اور تقسیم ممکن ہو گئی، اور انہیں علم ہوا کہ ایٹم ان ذیلی باریک اجزاء پر مشتمل ہے. نمبر 1 پروٹان، نمبر 2 نیوٹران، نمبر 3 الیکٹران. وبواسطة هذه التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية، اور اسی تقسیم کی وجہ سے ان کے لیے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنانا ممکن ہوا. اور جب بموں کا بے دریغ استعمال ہو تو ہم قیامت کی گھڑی، اس گھڑی سے جو ہے وہ اعوذ باللہ من قیام الساعۃ، اور ہم جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں قیامت کی اس گھڑی سے، اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں یا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. استمع الى قوله تعالی عند الاخبار عن الذرۃ، آپ اللہ کے اس ارشاد کی طرف غور کریں کہ وہ ایٹم کی خبر دے رہا ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ہی کوئی چیز بڑی ہے مگر نہ ہی کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ ہی کوئی چیز بڑی ہے مگر سب کتاب مبین میں محفوظ ہے. فکلمۃ اصغر من الذرۃ فی الآیۃ القرآنیہ، تو یہ جو قرآنی آیت میں اصغر کا لفظ ہے ایٹم کی تقسیم کے امکان پر نہایت واضح تصریح ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا فی السماء، یہ بیان ہے اس بات کا کہ ایٹموں کے خواص، زمینی ایٹموں کے خواص بعین ہی سورج، چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں میں موجود ایٹموں کے خواص ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم کے خواص کو پڑھا تھا کہ ان کے لیے ایٹم کی تقسیم اور اس کا زمین و آسمان میں اس کے خواص کو جاننا، وَأَمْكَنَهُ تَجْزِئَتَهَا وَالْوُقُوفَ عَلَى خَوَاصِهَا، ان کے خواص کو جاننا اور زمین و آسمان میں اس کے خواص کو جاننا اور ایٹم کی تقسیم ان کے لیے ممکن ہوتا. انہا لدلیل قوی علی ان القرآن وحی الہی، بے شک یہ قرآن کے وحی الہی ہونے پر مضبوط دلیل ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 10ویں فصل میں قرآن کریم کے سائنسی معجزات کی بحث کے تحت ایٹم کی تقسیم کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1 ایٹم کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ایٹم کی خبر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.